ٹی آر ایس نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 6 نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں گتا سکھیندر ریڈی، کڈیم سری ہری، رویندر راؤ، بنڈا پرکاش، کوشک ریڈی اور سابق کلکٹر وینکٹ رام ریڈی شامل ہیں۔ امیدواروں کے انتخاب کے سلسلے میں ٹی آر ایس سربراہ و وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کونسل کے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ ایم ایل اے کوٹے کے تحت کونسل کی 6 نشستوں کو پر کرنے کے لیے رائے دہی 29 نومبر کو 9 بجے شب تا 4 بجے شام ہوگی۔ پرچہ نامزدگیاں 16 نومبر تک قبول کی جائیں گی اور پرچوں کی جانچ کا کام 17 نومبر کو ہوگا۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 22 نومبر ہے۔ ووٹوں کی گنتی اسی روز 5 بجے شام ہوگی۔ ٹی آر ایس کے ارکان گتا سکھیندر ریڈی، این ودیا ساگر، بی وینکٹیشورلو، کڈیم سری ہری، محمد فرید الدین اور اے للیتا کی میعاد کے اختتام پر قانون ساز کونسل کی 6 نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ ان نشستوں کے لیے انتخابات مئی میں ہونے والے تھے، تاہم کرونا کی دوسری لہر کے سبب انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے سوشل میڈیا پر گاندھی جی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے امر ہے ٹرینڈنگ کی مذمت کی۔ ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے کہا کہ عظیم شخصیت جس سے دنیا بھر میں حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے کی توہین کی گئی ہے۔ بابا قوم کی شبی کی بے حرمتی اور قاتل کی ستائش کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ذریعے گاندھی جی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر خاموش ہیں اور اپنے احمقانہ و پاگل پن کے دلائل کے ساتھ اس طرح کی دلائل پیش کرنے والوں کی مذمت نہیں کرتے۔ تارک راما راؤ نے کرشنن نامی ٹی آر ایس کے حامی کے ٹویٹ کو ٹیگ کیا۔ کرشنن نے کہا تھا کہ کون ہیں یہ لوگ جو گوڈسے امر ہے کی ٹرینڈنگ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی جناب کوثر محی الدین نے آج صبح زونل کمشنر روی کرن کے ساتھ ٹولی چوکی، شاہ حاتم تالاب، گنبدان قطب شاہی، احمد کالونی، بغداد کالونی، افسر کالونی، ہدا پارک اور دیگر علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان اور پارٹی کے دیگر کارکنان موجود تھے۔ جنگاؤں میں بی جے پی کے قائدین کا ہنگامی اجلاس ہونے والا ہے۔ بنڈی سنجے پر حملے کے خلاف اور اجناس کی خریداری کے مسئلے پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ بنڈی سنجے پر حملے کے خلاف بی جے پی قائدین کے امکانی احتجاج کے پیش نظر ضلع کریم نگر میں احتیاطی اقدام کے طور پر گرفتاریاں جاری ہیں۔ اسی دوران راجنا سرسیلا کے بی جے پی لیڈر راما کرشنا کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بی جے پی ورنگل اربن کی صدر رام پدمنا کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ممبئی میں کرکٹر ہاردک پانڈیا کی 5 کروڑ روپے مالیت کی 2 مہنگی گھڑیوں کو کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ کرکٹر کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پانڈیا کو ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی ہے اور اب کسٹم کے عہدیداروں نے ان کی 2 مہنگی گھڑیوں کو ضبط کر لیا۔ کرکٹر دبئی سے واپسی پر ان گھڑیوں کی رسید پیش نہیں کر پائے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر و سابق رکن کونسل این رام چندر راؤ نے نلگنڈا ضلع کے آئی کے پی سینٹر میں دھان کی خریداری کا معائنہ کرنے والے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اور بی جے پی کارکنوں پر ہوئے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کو شکست ملنے کے بعد ٹی آر ایس قائدین، خاص طور پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ، غیر دستوری انداز اختیار کرتے ہوئے کسانوں کو مشتعل کرنے اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے پولیس کو انتباہ دیا کہ تشدد برپا ہونے یا امن خراب ہونے پر وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر صوفی سید خیر الدین قادری نے اقلیتی مسائل پر ٹی آر ایس حکومت کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تقریباً محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی، اردو اکیڈمی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، اقلیتی کمیشن کو پر نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے صدرنشین کی میعاد بھی جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس طرح حکومت کی مسلمانوں کے ساتھ بے حسی سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت اپنی ساکھ متاثر کرتے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صرف وعدہ کرنا جانتے ہیں، ان پر عمل کرنا نہیں جانتے۔ ایبٹس ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ایک گاڑی کو ضبط کر لیا۔ اس گاڑی پر تقریباً 30,000 روپے کے زیر التوا ٹریفک چالانات تھے۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں پولیس نے اے ٹی ایم سے رقم کی چوری کرتے ہوئے چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سرکاری اسکول کے قریب ایکسس بینک کا یہ اے ٹی ایم سینٹر ہے۔ چور اس میں داخل ہوا اور لوہے کی سلاخ سے اے ٹی ایم مشین کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ اسی دوران سائرن بج گیا۔ وہیں قریب میں ہی پیٹرولنگ میں مصروف پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ راجندر نگر کے علاقے ایم پہاڑی میں چور عباس نے معمولی مسئلے پر ایک نوجوان پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایم پہاڑی چشمے کے قریب رہنے والے ریحان اپنے دوست کی دعوت میں جا کر آ رہے تھے کہ چور عباس خواتین سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ریحان نے اس پر اعتراض کیا، جس پر عباس نے ریحان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا۔ ریحان نے اس بات کی شکایت عطاپور پولیس آؤٹ پوسٹ سے کی، جس کے بعد پولیس نے انہیں دواخانہ بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ نلگنڈا ضلع میں چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کار میں سوار 2 افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ضلع کے چندم پلی اسٹیج کے قریب ہائی وے پر اچانک پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس تیز رفتار کار کو چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار الٹ کر سڑک کے کنارے گر گئی۔ اسی دوران کار میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی وہاں سے گزرنے والے افراد نے کار کے جلنے کا منظر اپنے سیل فونز کے کیمروں کے ذریعے قید کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ کاماریڈی مستخر میں بارش کی وجہ سے دھان کی کٹی ہوئی فصلیں گیلی ہو گئیں۔ کاماریڈی ضلع مستخر میں کل شام اچانک بارش ہوئی، جس کی وجہ سے دھان کی کٹی ہوئی فصلیں گیلی ہو گئیں۔ کاماریڈی ٹاؤن کے گنج مارکیٹ یارڈ میں کسانوں نے یہ دھان فروخت کے لیے رکھی تھی۔ اس موقع پر بعض کسانوں نے ٹریکٹر کی مدد سے دھان کو ایک جگہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ کسانوں نے اس اچانک بارش سے پیدا شدہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت دھان کی خریداری نہیں کر رہی ہے تو دوسری طرف ان کی کٹی ہوئی فصل بارش کی نظر ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ ریاست کے بعض اضلاع میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہوئی بارش کے سبب کٹی ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سرسلہ ضلع میں 6 کمسن طلبہ ڈیم میں غرق ہو گئے۔ ان میں 3 طلبہ کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ مزید 3 کی تلاش کا کام جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق سرسلہ ضلع کے مانیر چیک ڈیم میں گزشتہ روز نہانے کے دوران 3 طلبہ ڈیم میں ڈوب گئے۔ انہیں بچانے کی کوشش کے دوران مزید 3 بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ شام کے وقت اس واقعے کا پتہ چلا۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے پیر کی شام گنیش نامی طالب علم کی نعش پانی سے نکالی، جو 8ویں کا طالب علم بتایا جاتا ہے۔ رات میں تاریکی کی وجہ سے مزید لاشیں نہیں نکالی جا سکیں۔ اسی دوران ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے اس واقعے کی اطلاع پر حیدرآباد اور کریم نگر سے ریسکیو ٹیموں کو روانہ کیا۔ مسلم تنظیموں اور مذہبی اداروں کی تنظیم یونائیٹڈ مسلم فورم نے اپنے اجلاس میں قرارداد منظور کرتے ہوئے تریپورہ کے فرقہ وارانہ فسادات اور ملعون وسیم رضوی کے بیانات کی شدید مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ذمہ دار اور توہین رسالت پر مبنی نعرے لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ تریپورہ میں بلبائیوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ حقائق کو سامنے لانے والے جہدکار اور صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اجلاس میں گڑگاؤں میں کھلی اراضی پر نماز جمعہ ادا کرنے سے مسلمانوں کو روکنے کے واقعات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کا احساس تھا کہ ریاستی حکومت شہید کردہ سیکریٹریٹ کی مساجد کے علاوہ امبر پیٹ اور ایئرپورٹ کی مساجد کی دوبارہ تعمیر شروع کرے
اور مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی کو دور کرے۔ اجلاس میں فورم کے ارکان اکرم پاشا تخت نشین اور مولانا صفی مدنی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا اور مغفرت کی دعا کی گئی۔ اجلاس کی صدارت صدر فورم رحیم الدین انصاری نے کی، جس میں امیر جامع نظامیہ مولانا اکبر نظام الدین، صدر معتمد مجلس امناء دکن مولانا قبول پاشا قادری، مولانا شاہ جمال الرحمان مفتاحی، مفتی صادق محی الدین، مولانا سید تقی عابدی، منیر احمد مختار، عمر احمد شفیق اور دوسرے شریک تھے۔ TRS مقننہ پارٹی کا اہم اجلاس صدر پارٹی اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں TRS بھون بنجارہ ہلز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی کوٹے سے ہونے والے قانون ساز کونسل کے چناؤ پر غور و خوض کیا گیا۔ چیف منسٹر نے پارٹی کے امیدواروں کا تعارف کروایا۔ ان میں سابق ڈپٹی چیف منسٹر کڈم سری ہری، سابق صدر نشین قانون ساز کونسل جی شوکیندر ریڈی، سابق ضلع کلکٹر سدی پیٹ وینکٹ رام ریڈی، بنڈا پرکاش، کوشک ریڈی اور ٹی رویندر شامل ہیں۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ان کی پارٹی 29 دسمبر کو دہلی میں دھرنا دیتے ہوئے مرکز پر کسانوں سے دھان خریدنے کے لیے اپنے مطالبہ پر زور دے گی۔ TRS کے رکن پارلیمنٹ جی سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کو قبول کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندرا نے منگل کو ہائی کورٹ کے احاطے میں شجرکاری کے پروگرام میں حصہ لیا۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل رام چندر راؤ کے ساتھ پودے لگائے اور جی سنتوش کمار کو اس پروگرام کے آغاز پر مبارکباد دی۔ سنتوش کمار نے چیف جسٹس اور دوسرے ججز کو ورکشا ویدم پر لکھی گئی کتاب پیش کی۔ اس موقع پر جسٹس راج شیکھر ریڈی، جسٹس نوین راؤ، جسٹس سری دیوی، جسٹس شری سودھا، صدر نشین بار کونسل اے نرسمہا ریڈی، صدر بار ایسوسیشن اشوک گوڑ، جنرل سیکرٹری پی ٹی راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ نلگونڈا میں دھان کی خریدی کے مرکز کے دورے کے موقع پر پیر کو بی جے پی کی ریاستی صدر بنڈی سنجے پر ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کے قائدین نے ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن سے ملاقات کی۔ انہیں یادداشت پیش کرتے ہوئے برسرکردہ TRS پارٹی کارکنوں کے حملے کی تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے بی جے پی کے قائدین خاص کر سابق وزیر DK اروڑہ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا۔ گورنر سے ملاقات کرنے والے قائدین میں سابق وزیر اور رکن اسمبلی ایٹلا راجندر، رگھونندن راؤ اور راجا سنگھ بھی شامل تھے۔ بی جے پی کی قومی نائب صدر اروڑہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں سے دھان خرید کر ان کی مدد کرے۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے دھان کی خریدی کے معاملے میں بی جے پی پر ڈرامہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ مرکز کو کسانوں سے دھان خریدنا چاہیے ورنہ کسانوں کو بھاری نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے منظورہ زرعی قوانین کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی بی جے پی قائدین پر زور دیا کہ وہ مرکز پر دباؤ ڈالے اور کسانوں کو انصاف دلائے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے MLC کوٹے سے سابق ضلع کلکٹر سدی پیٹ وینکٹ رام ریڈی کو کونسل کا امیدوار بنانے پر TRS پر شدید تنقید کی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ وینکٹ رام ریڈی ایک بدعنوان IAS عہدیدار تھے۔ انہوں نے چتور ضلع کلکٹر کی حیثیت سے پانی کی اسکیم میں دھاندلیاں کی۔ سابق چیف منسٹر کرن کمار کے دور میں چتور ضلع میں 7,000 کروڑ روپے کا جو اسکیم منظر عام پر آیا تھا، اس وقت ٹی ہریش راؤ نے، جبکہ وہ رکن اسمبلی تھے، وینکٹ رام ریڈی کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور سنگین الزامات بھی عائد کیے تھے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ سابق وزیر شبیر علی نے بھی وینکٹ رام ریڈی کے بارے میں چیف سیکرٹری سے لے کر صدر جمہوریہ تک شکایتی مکتوبات روانہ کیے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ دھان کی خریدی کے معاملے کو لے کر TRS اور بی جے پی سیاست کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے دھان کا خرابہ ہو رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کو کسانوں سے ہونے والے نقصانات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پد یاترا کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اس سے کس کو کیا فائدہ ملا، یہ سب جانتے ہیں۔ بی جے پی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی پر خاموش ہے۔ انہوں نے حضرآباد میں بی جے پی کی کامیابی کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایٹلا راجندر شاید آزاد امیدوار بھی ہوتے تو وہ چناؤ بآسانی جیت جاتے۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے کہا کہ وہ مرکز کے خلاف جنتر منتر پر دھرنا دیں اور اس میں کانگریس بھی شامل ہوگی۔ حج سال 2022 کے لیے آن لائن درخواستوں کو قبول کرنے حج کمیٹی کے اعلان کے بعد حکومت کے مشیر اقلیت تیمور AK خان نے اس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔
ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اے خان نے سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر اوصاف سعید سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور حج 2022 کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی یووا مورچہ نے ضلع کلکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ صدر ریاستی یووا مورچہ بھانو پرتاپ اور شہزادی بیگم کی قیادت میں سینکڑوں نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ٹی آر ایس نے اسمبلی انتخابات کے موقع پر بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ 3,000 روپے وظیفہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، جسے اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ میں ہزاروں سرکاری جائیدادیں 5 برس سے مخلوع ہیں، لیکن حکومت ان کو پر کرنے سے قاصر ہے۔ چامنا پولیس نے ہریانہ کے رہنے والے 5 افراد ارشاد احمد، محمد آصف خان، رضوان خان، مشتاق خان اور ایک شخص کو اے ٹی ایم سے ماہ اگست اور ستمبر کے درمیان حسین علم میں واقع ایس بی آئی کے ایک اے ٹی ایم سینٹر سے الگ الگ موقعوں پر 53,000 روپے کی رقم دھوکے کے ذریعے نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ بتایا تھا کہ وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بعد اپنی بینک کو اطلاع دیتے تھے کہ انہیں پیسے نہیں ملے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ان کی چوری کا پتہ چلا۔ ایڈیشنل انسپکٹر ملیش نے اپنی ٹیم کی مدد سے گرفتاری عمل میں لائی۔ پولیس حفاظت نے لگڑی کا پل کے پاس پیر کی رات ایک آر ٹی سی بس ڈرائیور جہانگیر پر حملہ کر کے اسے شدید طور پر زخمی کر دینے کے واقعے میں ملوث 2 نوجوانوں فیصل بن معین اور سید معراج کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں جو ایکٹیوا پر جا رہے تھے بس ڈرائیور کی جانب سے انہیں سائڈ نہ دینے پر برہم تھے، چنانچہ انہوں نے بس کو روک کر ڈرائیور کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کنڈکٹر نے پولیس کو اطلاع دی تھی، جس پر پولیس نے وہاں فوری پہنچ کر ان دونوں کو دبوچ لیا۔ ٹریفک پولیس آصف نگر نے گڈی ملکہ پور مارکیٹ کے آس پاس دکانات لگانے اور سڑک پر کاروبار کرنے والوں کے خلاف مہم چلائی اور انہیں وہاں سے برخاست کیا۔ سب انسپکٹر نعیم اور ان کے اسٹاف نے اس کارروائی کے دوران فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو انتباہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ٹریفک کا جام ہو جانا روز کا معمول بن چکا تھا۔ پولیس کاماٹی پرانے، چندولال بارادری، گلشن نگر اور غازی بنڈا جیسے علاقوں میں دن کے اوقات میں گھروں میں چوری کرنے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون جی بھوپال نے میڈیا کو بتایا کہ ملاردیو پلی کی رہنے والی 43 سالہ ذکیہ بیگم اپنے شوہر محمد عبدالسلیم اور 19 سالہ بیٹی عائشہ صدیقہ کے ہمراہ ان علاقوں میں گشت کرتی اور وہ ان گھروں کو نشانہ بناتی جن کے دروازے کچھ کھلے ہوتے۔ وہ گھر میں داخل ہو کر سامان کا سرقہ کر لیا کرتے تھے۔ پکڑے جانے پر وہ یہ کہہ کر چھوٹ جاتے تھے کہ وہ کرائے کا مکان تلاش کر رہے ہیں اور اس کی معلومات کے لیے نکلے ہیں۔ انسپکٹر ڈیٹیکٹیو جی سرینواس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ کارروائی کی۔ کانگریس کے قومی ترجمان پون کھیرا نے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت پر رافیل معاملات میں بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کا الزام عائد کیا۔ گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رافیل معاملے میں حکومت ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے تو دوسری طرف سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس معاملات میں کوئی رشوت نہیں لی گئی، لیکن فرانسیسی کمپنی نے حال ہی میں بدعنوانیوں کے اشارے دیے ہیں۔ پون کھیرا نے حکومت سے سوال کیا کہ اس معاملات میں سوشین گپتا کا کیا رول ہے اور کیا اس سے قوم کو واقف کروایا گیا۔ مزید یہ کہ حکومت گپتا کے رول کی تحقیقات کروائے۔ پون کھیرا نے کہا کہ کانگریس نے ایک سے زائد بار اس پورے معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور پارلیمنٹ میں بھی کئی بار یہ سوال اٹھایا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یو پی کے مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو پور آنچل ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 3 سال کی مدت میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے پر ریاستی حکومت کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی حکومت ریاست کو ترقی دینے کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ اس پروجیکٹ پر 22,500 کروڑ روپے کے مصارف عائد ہوئے۔ 6 لین والی اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ، بارہ بنکی، امیٹھی، ایودھیا، سلطان پور، امبیڈکر نگر، اعظم گڑھ، ماؤ اور غازی آباد کے رہنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جلسے سالانہ تقسیم اسناد میں ٹاٹا گروپ کے صدر نشین نٹراجن چندرشیکھرن کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی معیشت کو 3 سے بڑھا کر $12 ٹریلین تک لے جانا ہو تو ہر شہری کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے۔ وائس چانسلر طارق منصور نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بے شمار طلباء برسوں سے ٹاٹا گروپ کی مختلف کمپنیوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی نے کارپوریٹ دنیا کے جن اہم لوگوں کو
اعزازی ڈگری اب تک عطا کی ہے، ان میں رتن ٹاٹا اور عظیم پریم جی شامل ہیں۔ گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں حکام نے تمام شاہراہوں سے نان ویجیٹیرین فوڈ کی سٹال برخاست کر دینے کا کام جاری کیے ہیں۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی ٹاؤن پلاننگ کمیٹی کے چیئرمین دیوینگ دانی نے بتایا کہ شہر میں اسکولوں، کالجوں اور مذہبی مقامات سے 100 میٹر کی دوری پر واقع ایسی تمام دکانات اور سٹالز کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب ایسی سٹالوں اور بنڈیوں پر انڈوں کے بھجیے بھی فروخت نہیں کیے جا سکیں گے۔ احمد آباد گجرات میں چوتھا شہر ہے جہاں اس طرح کے کام جاری کیے گئے ہیں۔ بی جے پی کے کارکنوں کی تحریک پر راجکوٹ، بھاؤنگر اور جوناگڑھ میں پہلے ہی ایسے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ البتہ راجکوٹ اور وڈودرا میں حکام نے نان ویجیٹیرین آئٹمز کو ڈھانک کر فروخت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔